سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا یہ قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا ستھے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ معزز ہوئے زمانہ میں عامل حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اس ذات کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تیرا اور میرا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ الہ ہے اور اکیلا الہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی خدا نہیں ہے۔ الحی القیوم ہمیشہ زندہ اور قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم تو سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، نیند کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ذات ایسی ہے، نیند تو درکنار ہے، جسے اونگ تک نہیں آتی۔ پھر تمام حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی تو اسی ذات کو جچتی ہیں، پھبتی ہیں، جسے اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام خراج عقیدت، خراج محبت، خراج تحسین اس عظیم ہستی کے لیے، اس عظیم شخصیت کے لیے جس کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے انمول ہے، جس کی 63 سالہ زندگی لا ریب ہے، بے عیب ہے، بے مثال ہے۔ کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی اس گئے گزرے دور میں، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ریسرچ کرنے والا جس ہستی کی 63 سالہ زندگی کے ایک بھی پہلو پر تنقید نہیں کر سکتا، جس نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک بھی جھوٹ تک نہیں بولا، جو سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے، قریب سے دیکھو تو آمنہ کا لال ہے۔ میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم المقام، واجب الاحترام برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، قابل صد قابل احترام حضرت مولانا قاری امتیاز سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی محبت بری دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابتدا میں ان کے لیے دعا کرتا جاؤں کہ اللہ رب العزت ان کی دین کے ساتھ، ان کی مسجد کے ساتھ محبت کو، لگاؤ کو اور دن دگنی رات چوگنی اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے اور یہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں سے افضل دن ہے اور برکتوں رحمتوں والا دن ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس پرفتن اور موجودہ حالات میں جہاں پر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے اور دین سے دوری ہے، غفلت میں ہے، لاپرواہی ہے، وہاں پر اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل اور کرم سے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ اپنے گھر میں بلایا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے درد دل کے ساتھ یہ آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کروں گا کہ اے اللہ، جمعۃ المبارک کی برکتیں، سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما، اور ان سب کا میرے سمیت یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرما، بلکہ ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ، ہم تیرے بہت گناہ گار بندے ہیں، تیری رحمت سے، تیری توفیق سے مسجد میں آئے ہیں، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دے۔ جیسا کہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے قیامت کے دن۔
ہم بہت گناہ گار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ حساب جو ہے وہ آسان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آسان حساب اسے کہتے ہیں اللہ رب العزت کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرا بندہ گناہوں میں لترا ہوا، گناہوں میں پھنسا ہوا، پہاڑوں جتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو، اس کے حساب و کتاب کو نہ چھیڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت فرماتے ہوئے اس کو جنت کا داخلہ دے دیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا، کہا کیونکہ عائشہ اگر قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کھل گئے، اگر قیامت والے دن اللہ نے نامہ اعمال میں پکڑ لیا پھر تو ہم مارے گئے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ میرے دوستو مختصر وقت ہے، میں آپ کے سامنے مختصر سی اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان و شوکت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو کوئی عالم اپنے علم سے، کوئی مبلغ اپنی تبلیغ سے، کوئی مفسر اپنی تفسیر سے، کوئی قاری اپنی قراءت سے، کوئی عالم اپنے علم سے، کوئی خطیب اپنے خطیبانہ انداز سے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعینی ہی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی اتنی سیرت وسیع ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا، یہ بھی میرے نبی پاک کا اعزاز ہے۔ اور اللہ نے میرے نبی پاک کو جو کتاب، جو قرآن مجید اللہ کے نبی کے اوپر نازل فرمایا، وہ بھی آخری کتاب ہے۔ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور جس طرح اللہ ہمارا رب ہے اس جیسا رب کوئی نہیں، اسی طرح جس طرح ہمارا مصطفیٰ، ہمارا نبی، اللہ کا نبی جیسا کوئی عظیم ہستی نہیں، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنے اعزازات، اتنے معجزات، اتنی عزت و عظمت سے نوازا ہے کہ ہم اس کو بعینی ہی بیان نہیں کر سکتے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا میں سواری کروائی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو وہاں پر سیر کروائی ہے جہاں تک آج تک حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ کو دعا کرنا پڑی، لیکن جب تیرے اور میرے پیارے نبی کی باری آتی ہے اللہ کے نبی کو دعا نہیں کرنا پڑتی، اللہ خود فرماتا ہے اے محبوب الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی۔ تیری اور میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جنہوں نے تیرے اور میرے پیارے نبی کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا، پتھر سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ پتھروں سے پانی کیسے نکلتا ہے، پتھر سے چشمہ کیسے نکلتا ہے۔ حالانکہ پتھروں سے چشمے پانی نکلتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں جب میرے نبی کی باری آتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر
1400 صحابہ ہیں، پانی کی قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، پانی کم پڑ گیا، اللہ کے نبی نے پیالہ منگوایا پانی والا، پانی والے پیالے میں اپنی انگلیوں کو ڈالا، پانی والے پیالے میں پانی کا چشمہ نکل آیا، 1400 صحابہ نے وہ پانی پیا۔ میرے نبی کی سیرت کو، عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ پھر کیا ہی کہنے، جو میرے نبی محترم پر اللہ نے قرآن مجید اتارا اس کے بھی کیا کہنے۔ کتابیں آسمانوں سے اور بھی بڑی آئی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی۔ حضرت موسیٰ کو تورات دینے کا وقت آتا ہے، کہا طور پہاڑ پر جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتارنے کا وقت آتا ہے، کہا اپنے عبادت خانے میں جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد پر زبور اتارنے کا وقت آتا ہے، کہا اپنے معبد میں جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا۔ میں قربان جاؤں، جب تیرے اور میرے نبی کی باری آتی ہے، میرے نبی کو کہیں چلا نہیں کاٹنا پڑتا، کہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، کہیں حجرے میں نہیں بیٹھنا پڑتا، کہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جب میرے نبی کی باری آتی ہے، حتیٰ کہ جب میرے نبی پر قرآن پاک کو نازل کرنے کا وقت آتا ہے، میرا نبی مکے میں قرآن کو مکہ میں نازل کیا گیا، میرا نبی بدر میں قرآن کو بدر میں نازل کیا گیا، میرا نبی احد میں قرآن کو احد میں نازل کیا گیا، میرا نبی خندق میں قرآن کو خندق میں نازل کیا گیا، میرا نبی حنین میں قرآن کو حنین میں نازل کیا گیا، میرا نبی عشیرہ میں قرآن کو عشیرہ میں نازل کیا گیا، میرا نبی تبوک میں قرآن کو تبوک میں نازل کیا گیا، میرا نبی مسجد میں قرآن کو مسجد میں نازل کیا گیا، میرا نبی منبر پہ قرآن کو منبر پہ نازل کیا گیا، میرا نبی گلی میں قرآن کو گلی میں نازل کیا گیا، میرا نبی بازار میں قرآن کو بازار میں نازل کیا گیا، حتیٰ کہ میرا نبی تیری اور میری ماں حضرت عائشہ کے بستر پر قرآن حضرت عائشہ کے بستر پر نازل کیا گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا یہ قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے نبی کی شان عظمت کے کیا کہنے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کے آنے سے قبل آپ ذرا تاریخ اسلام پڑھیے، میرے نبی کے آنے سے قبل مکہ کے عرب کے کیا حالات تھے۔ کوئی زندگی نہ تھی، ظلم تھا، کفر تھا، شرک تھا، دنیاوی جو رسومات تھی وہ غالب تھی، عورتوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا، بیٹیوں کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، بیویوں کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حقوق نہ دیے جاتے تھے، عورتوں کے مخصوص ایام میں عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، عورتوں کو خواہشات زندگی کا، انسانی خواہشات کا مرکز سمجھا جاتا تھا، چوک اور چرستے میں انسانی خواہشات، جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے سجا کر چوک اور چرستہ میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ اب اتنے میں تیرا اور میرا نبی اس دنیا میں آیا، جہاں ظلم تھا، ظلم کے مقابلہ میں عدل کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں، کفر کے مقابلہ میں اسلام کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں، شرک کے مقابلے میں توحید کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں۔ جہاں کسی کے حقوق نہ ہوں اسے حقوق مل جائیں اسے رحمت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے آ کر عورت کی 4 حیثیتوں کو مقرر کیا، اس عورت کے لیے جس کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم تھا۔ آپ نے فرمایا
میری طرف توجہ کیجیے. آپ نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو وہ تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو وہ تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس پر تیرا خرچہ دینا واجب ہے. اور آگے سنیے، عورت اگر تیری ماں ہے تو تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بتلائیے کسی مذہب نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہوں؟ صدیوں پہلے تیرا اور میرا نبی یہ اعلان کرتا ہے کہ عورت، جس عورت کو برا سمجھا جاتا تھا، جس کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، اس عورت، اس ماں کے قدموں تلے اللہ کا نبی جنت قرار دے رہا ہے. وہ جنت جس کے لیے 80 سال کا بزرگ اپنا ماتھا رگڑتا ہے، قاری قرات کرتا ہے، حافظ حفظ کرتا ہے، عالم علم بتلاتا ہے، محدث حدیث بتاتا ہے، مفسر تفسیر بتاتا ہے، تہجد گزار تہجدیں پڑھتا ہے، نمازی نمازیں پڑھتے ہیں، حافظ حفظ کرتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو کر مجھے جنت دے دے. اس جنت کو صدیوں پہلے اللہ کا نبی ماں کے قدموں تلے قرار دے کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کسی نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب سنیے، اللہ کے نبی مسجد میں مصافحہ کر رہے ہیں، مختلف لوگ اللہ کے نبی کو مل رہے ہیں. ملتے ملاتے ایک نوجوان نے میرے نبی سے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ پر نشانات ہیں، زخم ہیں. اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، کہا ہے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ سعد ابن وقاص میرا نام ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مزدوری کرتا ہوں، ہتھوڑوں سے پتھروں کو توڑتا ہوں، مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. تیرے اور میرے نبی نے اس نوجوان، اس مزدور کے ہاتھ کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنے منہ مبارک کے پاس لے کر آئے، اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ کو ایسے کر کر کہا ہے میری امت کے لوگوں، میری امت میں سب سے عظیم، میری امت کا سب سے عظیم جو نوجوان ہے وہ مزدور ہے. اور ساتھ ہی حقوق بتلائے، کہا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل مزدور کی مزدوری اس کو ادا کر دو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ بتلائیے میرا نبی مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. صدیوں پہلے قانون بتلایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کر دو. میرے نبی پاک تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ آتا ہے، آ کر میرے نبی کے سامنے اپنا منہ زمین پر لگاتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اونٹ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ اس کے مالک کو بلاؤ. اس کے مالک کو بلایا گیا. کہا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے کہ مجھے چارہ کم ڈالا جاتا ہے، میرے سے کام زیادہ لیا جاتا ہے. کہا آج کے بعد تجھے یہ اجازت نہیں ہے، جتنا تو اس سے کام لے گا اتنا ہی تو اسے چارہ ڈالے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرا پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. آگے سنیے، اللہ کے نبی عید الفطر کی نماز پڑھا کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. میری طرف توجہ کیجیے گا. راستے میں جاتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چند بچے، معصوم بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، ساتھ میں ایک بچہ کھڑا ہے، وہ ساتھ قریب ان کے، نہ اس نے کپڑے نئے پہنے، نہ وہ نہایا، نہ وہ تیار ہے، نہ وہ عید کی خوشیاں منا رہا ہے. اللہ رے اللہ، غمخوار نبی، تیرا اور میرا نبی غمخوار نبی. کھیلنے کودنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، ان کو نہیں بلایا. اللہ کے نبی نے وہ جو قریب ایک بچہ کھڑا تھا، معصوم چہرے والا،
اور پریشان کن چہرے والا اللہ کے نبی ان کے پاس گئے. کہا بیٹا کیا بات ہے، آج عید ہے، یہ سارے بچے کھیل کود رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، عید ہے، تو نہ نہایا، نہ تو نے کپڑے پہنے، نہ تو نے تیاری کوئی کی، نہ تو کھیل کود رہا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ، اس بچے نے کہا ہوگا اے اللہ کے نبی میں کیا بتلاؤں، اور اس نے کہا ہوگا آج کسی نے دل سے، آج کسی نے پہلی بار مجھے ایسے لہجے میں پوچھا ہے. وہ بچہ رونے لگ گیا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں کیا بتلاؤں، یہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہیں، جو تیار ہیں، کھیل کود رہے ہیں، ان کو کپڑے لے کر دینے والا ان کا باپ زندہ ہے، ان کو نہلانے والی ان کی ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی مجھے کپڑے لے کر دینے والا میرا باپ بھی مر گیا، مجھے نہلانے والی میری ماں بھی اللہ کے پاس چلی گئی. اللہ کے نبی میں کیا خوشیاں مناؤں؟ اللہ کے نبی نے، تیرے اور میرے غمخوار نبی نے، اس یتیم بچے کو نبوت والے ہاتھوں سے اٹھایا، کندھوں پر بٹھایا، اپنے گھر لے گئے. جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ میں ایک یتیم بچہ لے کر آیا ہوں، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں. اب بتلائیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا اور تیرا نبی یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ اے پیغمبر ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت اتنی وسیع ہے. نوجوان موجود ہیں، میں آپ سے ایک التماس کروں گا، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے وہ اللہ سے دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. جن کے زندہ ہیں خدا را وہ ان کی خدمت کیجئے گا. یہ بہت بڑی عظمتیں، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں، ان کی قدر کیجئے. پوچھئے قاری امتیاز سلفی صاحب سے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو وصیت کی، کہا اے میرے پیارے، میرے دور میں یا آپ کے دور میں یمن سے ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے میں کرن قبیلے کے لوگ ہوں گے. اگر وہ اس قافلے میں ایک اویس بن عامر ہوگا، اس کو کرنی کے نام سے لوگ جانتے ہوں گے. اگر وہ میرے دور میں یا آپ کے دور میں آئے تو خدا را اس سے مغفرت کی دعا کروا لیجئے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے ذہن میں نقش کیا تھا، محفوظ کیا تھا سینے میں. اللہ کے نبی کا دور چلے گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلے گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قافلہ یمن سے آیا. کسی نے بتلایا قافلہ آیا ہے، لوگ آئے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حضرت عمر بھاگے گئے، جا کر ان سے ملے. ملنے کے بعد اب اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی پاک کی ایک ایک بات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، یاد کیا تھا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نبی پاک کی پشین گوئی بتائی ہوئی ذہن میں آ رہی ہے. آپ ان کو ملتے ملاتے آپ نے ان سے پوچھا ہے قبیلے والوں، آپ میں کیا کوئی کرن قبیلے سے بھی لوگ آئے ہیں؟ کہا جی ہاں، وہ نکر میں کونے میں بیٹھے ہیں. آپ ان سے ملے، جا کے مصافحہ کیا. کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام اویس بن عامر ہے، ویسے لوگ مجھے کرنی کہتے ہیں، کرنی کے نام سے میں مشہور. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے اب یہ پشین گوئی فرمائی تھی. کہا اس کو برس کی بیماری لگے گی، اس کے جسم پر سارا جسم بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو شفا دے دے گا. اس کی ناف کے قریب ایک اس کا نشان باقی رہے گا، اور اس کی ماں زندہ ہوگی. وہ اپنی ماں کا بہت ہی تابعدار ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا.
اور اس کی ماں زندہ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے وہ نبی پاک کی بتائی ہوئی پشین گوئیوں کو ان کے سامنے رکھا، وہ ساری من و ان پوری ہوئی، مختصر بات کر رہا ہوں۔ پوری ہونے کے بعد کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ یہ اویس بن عامر جو اویس کرنی، انہوں نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا، ملاقات کے لیے آئے باوجہ کہ نبی پاک کی عدم موجودگی کے یا ملاقات نہ ہو سکی، اور یہ نبی پاک کی دیدار کے لیے مجلس میں بیٹھنے لگے، ترستے تھے۔ انہوں نے خط بھی لکھا نبی کو، اللہ کے نبی نے خط کا جواب دیا، کہا پیغام کا جواب دیا، کہا اویس کرنی سے کہنا، اویس کرنی نے یہ نبی پاک کو پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی میرا دل بڑا کرتا ہے میں آپ کا دیدار کروں، آپ کی مجلس کو اٹینڈ کروں، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھوں، لیکن میں پریشان ہو جاتا ہوں، سفر لمبا ہے، میری ماں ضعیف ہے، میں ڈرتا ہوں، میں اپنی ماں کی اکیلا خدمت کرنے والا ہوں، کہیں میں سفر پر جاؤں پیچھے میری ماں اللہ کو پیاری نہ ہو جائے، اس لیے میں آنے سے قاصر ہوں، ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھجوایا، کہا اویس کرنی سے کہو اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر۔ کہا اگر تیری میری یہاں پر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو قیامت والے دن جنت میں، جنت کے دروازے پر تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا میرے لیے دعا کیجئے مغفرت کی۔ کہا آپ امیر المومنین، آپ نے اللہ کے نبی کی محفلوں کو اٹینڈ کیا، مجلسوں کو اٹینڈ کیا، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے نبی کے دکھ اور سکھ میں آپ شریک رہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کہا اے اویس کرنی میں تمہیں کبھی نہ کہتا میرے لیے دعا کر اگر اللہ کے نبی نے نہ کہا ہوتا۔ یہ جتنا اعزاز، جتنی عزتیں اویس کرنی نے اللہ کے نبی نے جو بشارتیں دی، جو مقام پایا، اس کے پیچھے جو راز نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اویس کرنی اپنی ماں کے خدمت گزار تھے، اپنی ماں کی تابعہ داری کرنے والے تھے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیجئے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، جن کے دنیا سے چلے گئے وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، مغفرت کے لیے دنوں رات ان کے لیے دعا کیجئے، نماز پڑھیے، نیک اعمال کیجئے۔ تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ کر چلے گیا، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی شان و شوکت اتنی وسیع ہے کہ کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے پہاڑی پر 2 منٹ لوں گا، اللہ کے نبی نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر ایک اعلان کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اس سے قبل 40 سال اللہ کے نبی نے مکے میں اپنی زندگی بسر کی، ایک عرصہ زندگی کا گزارا۔ اس میں آپ کا بچپن ہے، لڑکا پن ہے، جوانی ہے، معاملات زندگی ہے، تجارت ہے، بکریوں کو چرانا ہے۔ 40 سال کے بعد جب پہاڑ پر چڑھے نا، صفا پہاڑی پر چڑھ کے پتہ کیا اعلان کیا؟ ان لوگوں میں اعلان کیا جن میں آپ رہے، جن میں آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا، جن کے ساتھ آپ کے معاملات رہے، ان لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ دوسرے لفظوں میں کہوں گا چیلنج کیا، اعلان کیا اور برملا کیا۔ کہا ہے لوگوں مجھے یہ بتلاؤ، میں نے 40 سال آپ میں زندگی بسر کی ہے، اس میں میری جوانی ہے، میرا بچپن ہے، لڑکا پن ہے، معاملات زندگی ہے، تجارت ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میری 40 سالہ زندگی میں، میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی دھبا تو نہیں ہے، کوئی داغ تو نہیں ہے؟ اب بڑا مجمع ہو، تصور میں جائیے، بڑا مجمع، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتاؤ اگر کسی کو میرے پر کوئی گلہ شکوہ، کوئی میرے پر کوئی کسی کو اعتراض ہے۔
اب مجمع سے صدائیں آ رہی ہیں، صدقتا صدقتا، اللہ کے نبی تو سچا، تیرے جیسا صادق اور امین کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اپنا مشن بتلایا، اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے، سکے چچا نے سب سے پہلے، جنہوں نے آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائی، سکے چچا نے سب سے پہلے پتھر مارا، لہو لہان کر دیا، دوست بے وفا بن گئے، یار انیار بن گئے، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی بیگانے بن گئے۔ میرے نبی پر کیا بیتی ہوگی؟ ابھی چند لمحے پہلے جو صادق اور امین کی صدائیں لگا رہے تھے، ان 40 سالوں میں مکہ کے لوگ کوئی معاملہ بنتا، آپس میں معاملات زندگی میں اللہ کے نبی کو منصف چنتے، ثالث مانتے۔ یہ ثابت بھی انہوں نے کیا کہ مکہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی منصف اور ثالث اور سچا نہیں ہے۔ ابھی چند پل پہلے، چند لمحے پہلے سارا مجمع صدقتا، تیرے جیسا کوئی سچا نہیں، امین کوئی نہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ کسی نے پتھر مارے، کسی نے مجنون کہا، کسی نے نعوذ باللہ جھوٹا کہا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے اب میرے نبی کی وکالت کی، کہا محبوب گھبرانا نہیں، تو عرش پر میرا ساتھ دے گا، تو فرش پر میرا ساتھ دے گا، میں تیرا عرش پر ساتھ دوں گا۔ قرآن مجید کو اتارا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسمیں اٹھا کر اللہ نے اپنے نبی کا دفاع کیا، کہا یہ مجنون نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، یہ تو ایسا پیامبر بن کے آیا ہے کہ دنیا کو راہ راست کے اوپر لے کے آنے والا آیا ہے۔ اللہ کے نبی گھبرائے ہوں گے، میرا تصور اللہ کے نبی نے کہا ہوگا، اللہ میں نے اتنی صاف ستھری زندگی گزاری، یہ لوگ پھر یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا ہوگا، اے محبوب گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا، میں تجھے ایسا بناؤں گا، اے محبوب تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں سنت بنا دوں گا۔ محبوب تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، تیرے بیٹوں کو آل رسول بنا دوں گا، تیری بیویوں کو امت کی مائیں بنا دوں گا۔ محبوب تو زمین پر بیٹھے گا، میں زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہوگا میں آسمان کو بلندی دے دوں گا۔ محبوب تو زلفیں چہرے پہ لے کر آئے گا، میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا میں روشنی کر دوں گا۔ محبوب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ محبوب گھبرانا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے مقام کو اتنا بلند، تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ راج والا، محمد معراج والا۔ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، کسے مائے ہو جے سونا نہیں جمیا، جے میں اپنی مرضی مطابق بنیا، کسے ماں اے جے سونا نہیں جمیا، جے میں اپنی مرضی مطابق جمیا بنیا، نفاست نظافت تے پھلاں دا سہرا، واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ، مصور انج اخیر کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، زندگی باقی ملاقات باقی، وما علینا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام انفرادی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما اے اللہ گناہ گار ہیں خطا کار ہیں جیسے بھی ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارا جمعہ پڑھنا ہمارا اپنے سامنے سجدہ ریز ہونا قبول و منظور فرما ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو یا اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں عطا فرما برکتیں نازل فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما حرمین شرفین کی زیارتیں نصیب فرما یا اللہ بار بار نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله